الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قصص القرآن سیریز میں ابھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مبارک واقعات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدمت کے لیے یہی تھے، ساتھ موجود تھے۔ اور جب قوم جبارین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو بھیجا تھا تو ان 12 میں سے وہ 2 جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، جو خوف خدا والے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا اور آپ کی ہی بات کی اتباع کی، ان 2 میں سے ایک یہ تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنایا، اور انہوں نے نبوت کے بعد وہی کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہی قیادت میں 40 سال جب پورے ہو گئے، یتیہون فی الارض، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم اسی وادی تہ کے اندر جو ہے وہ سرگرداں پھرتے رہو گے، پریشان پھرتے رہو گے، تم اس ارض مقدس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، 40 سال تک تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ جب یہ 40 سال پورے ہو گئے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی کی سرپرستی میں یہ قوم کنعان، شام اور اردن کے علاقوں میں داخل ہوئی، اور دوبارہ سے وہاں اس کا قبضہ ان لوگوں کو مل گیا۔ قرآن مجید میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ڈائریکٹ نام نہیں ہے، لیکن 2 جگہ ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ اللہ کی شان، وہ بنی اسرائیل جو کنعان میں رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، آپ کی اولاد بنی اسرائیل، یہ لوگ کنعان میں رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکل کے مصر پہنچے اور بہرحال مصر کے بادشاہ بنے۔ ایک وقت آیا مصر پہ حکومت ملی، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والد اور اپنے خاندان والوں کو بلایا، تو اس وقت یہ لوگ تورات کے مطابق 70 لوگ تھے۔ یہ لوگ آ کے مصر میں آباد ہو گئے، مصر میں کئی 100 سال رہے، اور یہ آبادی لاکھوں تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کے پہنچے ہیں تو تاریخ کے مطابق 6 لاکھ لوگوں کا یہ مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم حملہ کرو، ہم نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، لیکن ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا، کہنے لگے تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ، اب میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ اب تو بس بہت ہو گئی، اب بلا ہی لے، ان کے اور میرے درمیان جدائی کر دے۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میری بات تو میں مان لیتا ہوں اور میرے بھائی ہارون مان لیتے ہیں، باقی تو میری ان میں سے کوئی نہیں مانتا، اب جدائی دے دے۔ تو بہرحال پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام آئے، ادھر وہ 40 سال کی مدت پوری ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ کنعان جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے چھوڑا، مصر آئے، اور دوبارہ اللہ نے ان کو وہی جگہ واپس عطا فرما دی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بیت المقدس یروشلم ہے۔ بہرحال تورات میں ہے جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے ایک صندوق بھی انہوں نے ساتھ لے لیا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک قمیص تھی، اور اس کے علاوہ من و سلوہ، من کا مرتبان بھی تھا۔ ان کے علاوہ کچھ اور تبرکات بھی تھے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی اس کا مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ کے انعامات تمہارے اوپر تھے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے
جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہاں پہ کامیاب کیا یوشع بن نون علیہ السلام کی سربراہی میں، اور شہر کے اندر ان کا فاتحانہ داخلہ جب ہونے لگا، اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تم مغرور اور متکبر لوگوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان کے تمہارے الفاظ بھی عاجزی اور شکر والے ہوں، اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور شکر گزار بندوں میں اور سرکش اور نافرمان بندوں میں فرق ظاہر ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی نہ مانا۔ اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، جس کا وعدہ تھا، فرمایا کہ دیکھو تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن یہ تکبر کے ساتھ داخل ہوئے اور مٹک مٹک کے داخل ہوئے، انہوں نے اللہ رب العزت کی کوئی بات وہاں پہ بھی نہ مانی۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے جانا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمہاری مغفرت فرما دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ان الفاظ کو بدل دیا، نہ عاجزی اختیار کی، نہ وہ الفاظ اختیار کیے جو کہ بتائے گئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو بعد میں اس کی سزا بھی دی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو اتنا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی، اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان پہ اللہ ہی کی مدد کی الفاظ سے کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اللہ نے کامیاب کیا۔ تو ہمیں تو عاجزی سکھائی گئی، کسی بھی جگہ پہ کوئی عزت ملے انسان کو چاہیے کہ عاجزی ہی اختیار کرے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام کا بس مختصر ہی ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی بنی اسرائیل کے حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تک مستقل چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بعد تو یوشع بن نون علیہ السلام آئے، اور ان کے بعد یوشع بن نون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جو دوسرے رفیق تھے کالب بن یوحنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد کالب بن یوحنا، یہ کالب بن یوحنا انہی 12 میں سے جو 2 تھے نا جن کا قرآن میں ذکر ہو، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، ان میں سے ایک تو یوشع بن نون علیہ السلام تھے اور ایک یہ کالب بن یوحنا تھے۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، لیکن یہ نبی نہ تھے۔ تاہم ان کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام آئے ہیں۔ تورات کے مطابق ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور جب ان کی بعثت کا زمانہ آیا تو ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے اسرائیلیوں کے اندر یہ ایک بڑھیا کے بیٹے مشہور تھے۔ قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ کے ایک واقعے کے اندر سلف صالحین سے جو روایات موجود ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، ایک روایت میں ہے کہ جہاد سے بچنے کے لیے، اور کہیں یہ بھی ہے کہ طاعون پھیل گیا تھا تو طاعون سے بچنے کے لیے یہ لوگ باہر نکلے۔ دونوں صورتوں میں موت سے بچنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا ایک کھلی جگہ پہ، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، یہاں زندگی گزاریں گے، یہاں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ تھے۔ اللہ کی شان، موت آئی بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی دشمن کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی سبب کے، وہ سارے کے سارے اکٹھے مر گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا تم مر جاؤ، سارے مر گئے۔ تو موت نہ تعاون کے حد اندر ہے، نہ کرونا کے اندر ہے، نہ کسی اور بیماری کے اندر ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، بیمار کو بھی آنی ہے، صحت مند کو بھی آنی ہے، جو اللہ کی مان لے گا اسے بھی آنی ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی آنی ہے، موت تو آنی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبق سمجھانا تھا امت کو۔ بہرحال حضرت حزقیل علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، اچھا اتنی بڑی تعداد میں جب وہ لوگ مرے، اب کفنانے دفنانے کا مسئلہ ہو گیا، تو ان لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو بس اللہ کی مرضی، اب کیا کریں۔ اللہ کی شان، سیدنا حضرت حزقیل علیہ السلام جو وہاں سے گزرے، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جب ہڈیوں کو دیکھا اور لاشوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو موت و زندگی، موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، بیماریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیماری آئے گی، جس کو نہیں چاہتا اس کو بیماری نہیں آئے گی۔ احتیاط ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن یقین اللہ پہ رکھ کے پرسکون زندگی گزارنی چاہیے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے جو جانشین بنے ان کا نام تھا حضرت الیاس علیہ السلام۔ انجیل کے اندر ان کو ایلیا کہا گیا ہے، انجیل میں ان کا بڑا تذکرہ ہے، تورات میں بھی تذکرہ ہے، تو وہاں ان کا نام ایلیا نبی کہا گیا ہے، الیاس نہیں کہا گیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے اور ان کو الیاس کہا گیا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں دو جگہ آیا، ایک سورہ انعام میں آیا 7ویں سپارے میں، اور ایک سورہ صافات میں آیا۔ سورہ انعام میں تو انبیاء کے ناموں کے ساتھ صرف نام میں نام ہی آیا، لیکن سورہ صافات میں تھوڑی سی تفصیلات بھی آئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور شام کا ایک مشہور شہر ہے بعلبک، اس جگہ آپ مبعوث ہوئے اور وہاں آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہی کی قوم ہے، وہ وہاں پہ اس جگہ پہ بت پرستی کیا کرتی تھی، اور ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جو مشہور، بعل اس کا نام تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے۔ کوئی 400 کے قریب خادم تھے جو اس بت کی خدمت کے لیے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی وہ انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھا دیا کرتے تھے بت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ قرآن کے اندر آتا ہے اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم۔ اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ تم بعل کو پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے بھی جب اسی طرح کا کیا، تو بھائی تم اللہ رب العزت کو مانو جو تمہارا بھی پروردگار، تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ الیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا، اور بہرحال الیاس علیہ السلام کے ساتھ جو چند مومن تھے وہ بچائے گئے، اور باقی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر سخت فیصلے بھی ہوئے۔ انبیاء کرام کے تذکرے میں ایک اور چیز ملتی ہے۔ انبیاء کرام کی جو قسمیں ہیں نا، وہ 3 طرح کی اقسام بنتی ہیں۔ بعض انبیاء وہ تھے جو صاحب تخت و تاج بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ بعض ایسے تھے جو بالکل زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تکیہ بھی ہاتھ کا بناتے تھے اپنا، ایسی زندگی تھی۔ اور کچھ ایسے تھے جو درمیانی رفتار تھی ان کی زندگی کی، نبی بھی تھے اور درمیانی ان کی کام کاروبار اس طرح کا درمیانہ سلسلہ بھی تھا۔ تو 3 طرح کے انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ بعض ایسے تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایک ریاست ملی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک حکومت ملی۔ تو یہ تو وہ تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے علاوہ ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل ہی زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے، جہاں جگہ آتی رات کو وہاں سو جاتے تھے، کوئی اپنا اور انہوں نے خاص ٹھکانہ اور بہت زیادہ اہتمام نہیں کیے ہوئے تھے، سادہ سی زندگی تھی، انتہائی زاہدانہ زندگی۔ ان کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہی حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کی زندگی ایسی تھی۔ اچھا، تیسری فہرست انبیاء کی ایسی ہے
کہ جنہوں نبی تو تھے لیکن حکومت اور سرداری اور بادشاہت میں بھی نہ تھے اور بالکل زاہدانہ زندگی بھی نہ تھی، وہ تبلیغ بھی کرتے رہے اور متوسط زندگی گزارتے رہے، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ تو انبیاء کے طبقے کے اندر یہ تینوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اور آج کے ذکر میں ایک چوتھے نبی کا ذکر ہے، حضرت الیسع علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ انعام میں ان کا ذکر ہے، اور وَاذْكُرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ تو سورہ صاد کے اندر بھی ان کے نام کا ذکر ہے۔ تو یہ الیاس علیہ السلام کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں۔ یعنی الیاس علیہ السلام کی خدمت میں بہت شروع سے، بالکل ابتدائی عمر سے ہی تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، انہی کی خدمت کرتے رہے، انہی کی صحبت پاتے رہے، انہی کے ساتھ وقت کو گزارا۔ اور الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نبوت بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت الیسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کے طریقے پر ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ تاہم بہت زیادہ ان کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں۔ ان تمام انبیاء کے ذکر میں ایک بات آپ دیکھیے کہ انبیاء کی صحبت جنہوں نے پائی اور کامل اتباع کی، ان کے بعد اپنی قوم کے ذمہ دار وہ بنائے گئے۔ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں یہ بات بہت تفصیل سے سمجھ آتی ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، کامل اتباع کی، ان کی زندگی میں ان کی اتباع کی، اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو ان کا خلیفہ، ان کا نائب، بلکہ نبی بھی بنایا۔ تو اس سے ہمیں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیے رکھیں، اس میں کمی نہ آنے دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ انتہائی ضروری، اور علماء کی صحبت انتہائی ضروری۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیے۔ اگر ہم خدا نخواستہ علماء سے دور ہو گئے، آج کل میڈیا کا، باطل کا، کافروں کا، سب کا ایک ہی بات ہے کہ علماء سے کسی طرح دور ہو جاؤ۔ علماء سے دور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تفصیلات بہت ہیں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آج الحمدللہ ختم قرآن بھی تراویح میں مکمل ہو گیا، اور ایک وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی قرآن مجید یاد کرنا، پڑھنا، سنانا، وہ بھی الحمدللہ آج مکمل ہو گئی۔ اور ختامی دعا بھی ابھی انشاءاللہ ختم قرآن کی ہوگی، تو ختم قرآن کی دعا میں قبولیت دعا کا بھی اشارہ ملتا ہے، اور رمضان کی بابرکت رات بھی ہے، تو انشاءاللہ ابھی دعا بھی ہوگی۔ لیکن دعا سے پہلے ہم اس بات کو بہت غور سے، توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، خود فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اولادوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ والوں کے اور علماء کے قدموں میں بیٹھ جائیے، اللہ مہربانی فرمائیں گے اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ فتنے کیسے آتے ہیں؟ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک سنن ترمذی شریف کی حدیث آئی، اس میں ٹاپک دیا ہوا تھا دوران نماز بات چیت کرنے کا طریقہ، دوران نماز بات چیت کرنے کا انداز سنت سے ثابت کیا ہوا تھا، اور ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حدیث کیا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اگر کوئی سلام کرتا تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیا کرتے تھے۔ بات مکمل کر لی انہوں نے، اتنی بات کی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث بیان کی کہ کوئی آگے سلام کرتا، دوران نماز آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے، اور ٹاپک عنوان بنا دیا دوران نماز سلام کا جواب۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن صحیح بات سے غلط مطلب نکالا گیا۔ اس فتنے سے اب کون بچائے گا؟ علماء بچائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب نماز شروع میں، ابتدا میں فرض ہوئی تو اس میں کچھ گنجائشیں تھیں، آہستہ آہستہ گریجولی تبدیلی آتی چلی گئی، اور آخر کار ساری چیزیں منع ہو گئیں، بات چیت کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا، سب منع ہو گیا۔ شروع میں کچھ گنجائشیں تھیں، اب یہ کون بتائے گا؟ حدیث صحیح ہے۔ تو اس قسم کے فتنے والے لوگ بہت استقامت کے ساتھ مستقل ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں
اسی طرح رمضان ہے تو ایک بات چلے اور بھی سمجھ لیں، جب یہ موضوع چھیڑ دیا گیا تو میں بھی چھڑ جاتا ہوں اس موضوع سے۔ آج کل ایک حدیث آ رہی ہے جی کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کھاتے رہیں، اور حدیث دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے ہمارے زمانے میں جو اذان ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ اذان سحری کے وقت میں ہو رہی ہو اور ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ باقی ہوں، پھر کھاتے رہیں۔ ہمارے زمانے میں جو اذان ہو رہی ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس وقت اذان ہو رہی ہے اور ہم کچھ کھاتے پیتے رہیں تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہونا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے برسوں کے سینکڑوں روزے تباہ ہو چکے ہیں اسی بات کی وجہ سے۔ اسی طرح رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک میسیج آتا ہے، جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی وہ جنتی۔ اسی طرح اب رمضان کا آخری جمعہ آنے والا ہے، ایک میسیج چل پڑا ہے کہ جی اس خاص ترتیب سے 4 رکعت ادا کر لو، 700 سال کی، پتہ نہیں 70 سال کی یا 7000 سال، میرا خیال ہے 700 سال کی قضائے عمری ختم۔ یہ باطل، یہ فتنے والے اتنی استقامت کے ساتھ غلط چیزوں کو ایسی ڈھٹائی کے ساتھ پھینکتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہی سچ لگنے لگے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، پروپیگنڈا ہے ہی یہی۔ اب اگر میں اور میری اولاد، ہم اور ہماری اولاد علماء کے قدموں میں نہ بیٹھیں، ہمیں صحیح کون بتائے گا؟ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم مدارس کی قدر کریں، خانقاہوں کی قدر کریں، تبلیغی مدارس کی، تبلیغی مراکز کی قدر کریں، ان کے لیے جان، مال، وقت سب لگائیں۔ جب یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، جب تک یہ قائم ہیں، انشاءاللہ ہمارے نسلوں کو اللہ کا راستہ بتانے والے موجود ہیں۔ اور اگر یہ بند کر دیے گئے، جیسا کہ باطل کی پوری خواہش ہے کہ مدارس کو اور علماء کو ختم کر دیا جائے، ان کو فساد کی جڑ بتایا جاتا ہے، ارے یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہیں، ہماری بنیاد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہر طریقے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔